5 موقعوں پر اللہ کی زمین انسان کو بددعائیں دیتی ہے، چیخ چیخ کر کہتی ہے، رو رو کر کہتی ہے، او نافرمان، او گنہگار بندے، تیرا ستیہ ناش ہو، کیا تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تو مجھے اپنی بے حیائی کا گڑھا بنا دے؟ زمین رو کر کہتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے، بددعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کہتی ہے کیا تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں تجھ جیسے بے غیرت کے قدموں تلے سسکتی رہوں؟ اس وقت زمین کانپتی ہے، کانپ کر کہتی ہے، اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ابھی پھٹ جاؤں، اس نافرمان کو نگل جاؤں، اس کے قدموں تلے سسکنے سے تو بہتر ہے کہ میں اس کے وجود سے ہی پاک ہو جاؤں۔ جوانو، آخر وہ کون سے 5 موقع ہیں اور وہ کون سے گنہگار لوگ ہیں جن کو اللہ کی زمین بددعائیں دیتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 لوگوں کو اللہ کی زمین بددعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت آخر وہ کون سے 5 بدبخت لوگ ہیں؟ وہ کون سے 5 گنہگار لوگ ہیں اور وہ کون سے گناہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پاک دھرتی، اللہ کی پاک زمین ان 5 لوگوں کو بددعائیں دیتی ہے، گالیاں دیتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا موقع جب کوئی مظلوم رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر روتا ہے، جب کوئی مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر روتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ اگر رونا ہی مقدر تھا تو خوشی کی امید کیوں پیدا کی تھی؟ مظلوم رو کر کہتا ہے، دکھی شخص رو کر کہتا ہے، اللہ تیری دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں سچ بولنے والا رسوا ہو جاتا ہے، یہاں خاموش رہنے والا کچلا جاتا ہے، اور صبر کرنے والے کو دنیا کمزور سمجھتی ہے۔ جنہیں اپنا سمجھا وہی میرے دشمن نکلے، جن پر یقین کیا وہی میری مظلومیت کا تماشا دیکھتے رہے، وہی میری کمزوری کا تماشا دیکھتے رہے۔ او میرے دکھی بھائیو، جب کوئی دکھ دے تو صبر کر لینا، جب تمہیں جھوٹا کہا جائے، جب تمہاری سچائی کو کچلا جائے تو صبر کر لینا، جب تمہاری آنکھیں اتنا روئیں کہ دل پھٹنے لگے مگر کوئی اتنا بھی نہ پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہے ہو، تب بھی صبر کر لینا، کیونکہ صبر کرنے والوں سے رب کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ رب صبر کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، جو تم اندر ہی اندر ضبط کر جاتے ہو وہ سب سن رہا ہوتا ہے، جو تم ہنسی میں چھپا لیتے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا اور صبر کر لو، وہ دن دور نہیں، وہ دن بہت قریب ہے کہ جب تمہیں رلانے والے ہمیشہ کے لیے روتے نظر آئیں گے۔ جس دن رب کا انصاف حرکت میں آیا نا، اس دن وہ لوگ بھی تمہیں یاد کریں گے جنہوں نے تمہیں یاد کرنا بھی جرم سمجھا تھا، جنہوں نے تمہیں یاد کرنا گناہ سمجھا تھا، وہ لوگ بھی تمہیں بہت یاد کریں گے۔ یاد رکھو، جس کی قسمت رب کے ہاتھ میں ہو اس کے راستے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ صبر کے بعد جب اللہ کی رحمت اترتی ہے، صبر کے بعد جب دکھی انسان پر میرے اللہ کی رحمت اترتی ہے نا، تو وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں جہاں کبھی دیواریں ہوا کرتی تھی، جو راستے کبھی بند ہوا کرتے تھے، جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ کبھی رب کے فیصلے سمجھ نہ آئیں تو پریشان مت ہونا، کیونکہ رب تمہیں اس مقام پر لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تمہارے دشمن تمہیں دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے، جہاں تمہارے دشمنوں کے جگرے پھٹ جائیں، پھر تمہاری طرف دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی زمین پر گرتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی مظلوم اللہ کے ہاں فریاد پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی زمین ظالم کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی مظلوم اللہ کے ہاں درد پیش کر رہا ہوتا ہے، رو رو کے فریاد پیش کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کی زمین ظالم کو بددعائیں دے رہی ہوتی۔
اللہ کی پاک زمین ظالم کو بددعائیں دے رہی ہوتی ہے، گالیاں دے رہی ہوتی ہے۔ انسان زمین پر چلتا ہے مگر زمین اس کے ہر قدم پر افسوس کرتی ہے، اس پر لعنت کرتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب نہ تو ظالم کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ تو اس کی تہجد کی نماز قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ تہجد کی نماز تو میرے اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، یہ تو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے، مگر ایسے شخص کی تہجد کی نماز بھی رد کر دی جاتی ہے تب تک جب تک ظالم مظلوم کو راضی نہ کر لے، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا تو پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ جوانو آؤ میں تمہاری اوقات بتاتا ہوں، تمہاری اوقات بتاتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد انسان جوان ہوا، پیدا ہونے کے بعد انسان جوان ہوا، شادی ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ ہوا اور اللہ نے مرد کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ناپاک سا قطرہ رکھا تھا، مرد کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں ایک ناپاک سا قطرہ رکھا تھا جسے دنیا ظاہراً حقیر سمجھتی ہے، ناپاک سمجھتی ہے، لیکن وہی ناپاک قطرہ جب اللہ کے حکم سے عورت کے جسم میں جاتا ہے تو وہ ایک مقدس سفر کا آغاز بن جاتا ہے۔ وہ قطرہ عورت کے جسم میں جا کر، عورت کے پیٹ میں جا کر ایک مخصوص مقام پر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ مقام ایسا ہے جہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ کوئی فضا ہے، مگر وہ قطرہ اس اندھیرے میں پرورش پانے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ناپاک سا قطرہ اندھیرے پیٹ کے اندر ایک پرورش پانے لگتا ہے۔ رب کی قدرت دیکھو، ماں کے رحم کے اندر نہ کوئی انجینئر موجود ہے، ماں کے رحم کے اندر نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہے، نہ کوئی مشین ہے، لیکن وہ قطرہ سب سے پہلا کام کرتا ہے تقسیم کا۔ انسان کی ہڈیوں سے، مرد کی ہڈیوں سے نکلا گیا جو قطرہ تھا، جو عورت کے پیٹ کے اندر گیا تھا، وہ پیٹ کے اندر جاتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ ہے تقسیم کا کام۔ خود کو توڑ کر اپنا راستہ خود ہی کھولتا جاتا ہے۔ پھر اس قطرے سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت، پھر اس گوشت پر جلد، پھر اس جلد کے نیچے ایک روح ہوتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پھر اچانک ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر ایک مکمل انسان اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہلانے لگتا ہے۔ یہ ماں بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ میرے رحم کے اندر میرا بچہ دھڑک رہا ہے، میرا بچہ انگلیاں ہلا رہا ہے۔ بچے کی زبان خاموش ہے مگر دل دھڑک رہا ہے، آنکھیں بند ہیں مگر روشنی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں باہر سے کھاتی ہے، بچہ اندر سے کھاتا ہے، ماں باہر سے سوتی ہے، بچہ اندر سے سوتا ہے، ماں روتی ہے، بچہ اندر سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جس کا 9 مہینے سے انتظار ہو رہا تھا، وہی بچہ جو کبھی ایک ناپاک سا قطرہ تھا، جو دنیا کی نظر میں بے قیمت تھا، جو ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں پلتا رہا، آج چیخ کر دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ ماں جو 9 مہینے درد سہتی رہی، وہ ماں جو 9 مہینے تکلیف سہتی رہی، بچے کی ایک چیخ پر 9 مہینے کا درد ماں کو بھول جاتا ہے۔